الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ انداز بیاں اچھا نہیں میرا شاید کہ میری بات اتر جائے تیرے دل میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے احکام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ حدیث مسند احمد ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر 321، اور ابن ماجہ کی حدیث ہے 7۔ تو اگلی حدیث ہے حضرت ابو عنبہ خولانی رضی اللہ سے روایت ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، یعنی جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، ادھر منہ کر کے بھی اس صحابی نے نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں ہمیشہ نئے پودے لگاتا رہے گا اور ان سے اپنی اطاعت میں کام لیتا رہے گا۔ حضرت ابو عنبہ خوالی رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ انہوں نے تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھی ہے، جیسا کہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے قبل 16-17 مہینے نماز پڑھتے رہے۔ نمبر 2، دین اسلام کی توسیع کس خاص زمانے تک محدود نہیں، بلکہ ہر دور میں لوگ دوسرے مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور امت مسلمہ ان کی اصلاحاتوں سے مستفید ہوتی رہے گی۔ اسلام میں کوئی شخص محض اس بنیاد پر کسی اہمیت کا مستحق نہیں ہو جاتا کہ وہ پشت سے مسلمان آباء اور جدہ کی اولاد ہے، بلکہ ہر فرد اپنے اعمال و کردار اور اپنی خدمات کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اپنا مقدم پیدا کرتا رہے گا۔ ہر دور میں ہر معاشرے کی ضروریات کے مطابق قرآن و حدیث کی رہنمائی، علمی اور عملی کام کی گنجائش باقی رہے گی۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ فلاں میدان میں اسلام کی خدمت کا کام اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب مزید کام کی ضرورت نہیں۔ اس کام کی توفیق جس طرح نسلاً کسی مسلمان کو مل سکتی ہے، اسی طرح کسی نو مسلم کو بھی یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ کے والد شعیب بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور خطبے کے دوران میں فرمایا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، قیامت قائم نہ ہوگی مگر میری امت کی ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی ان کو ذلیل و خوار کرے یا ان کی
مدد کرے۔ پکا یار دونوں اکھ بند کر دیں، تسی پتہ نہیں باہر نکل جاندے ہیں۔ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو ان کبار صحابہ سے پوچھ لو، وہ بھی میری تائید کریں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ علماء تمہیں یہ حدیثیں کیوں نہیں سناتے؟ غالب رہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دلائل اور برہان کی قوت کے ساتھ گمراہ فرقوں پر غالب رہیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ظاہری غلبہ بھی انجام کار اہل حق ہی کو حاصل ہوگا۔ علماء حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح بات کا پرچار کرتے ہیں اور غلط کام اور غلط عقیدے پر تنقید کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی حمایت کرنے والے کم ہیں یا زیادہ، اور مخالفت کرنے والے قوت و اقدار کے کس مقام پر فیض ہیں۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر کی زندگیاں اس کا بہترین نمونہ ہیں۔ یعنی انہوں نے جیلوں میں جانا پسند کر لیا اور حق بات کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ثوابن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور اس کی مدد کی جاتی رہے گی۔ ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے 10 نمبر پر بیان کیا ہے اور مسلم نے 1920 پر۔ حضرت مقدم بن عدی کرب کندی رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تحت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے وہ بھی اس طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی 12 نمبر پہ ہے اور اسے ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے 2664۔ لغت میں اس چارپائی یا تخت کو کہتے ہیں جیسے مزین کر کے رکھا گیا ہو۔ اہل عرب نئی دلہن کے لیے پردوں وغیرہ سے مزین کر کے جو چارپائی تیار کرتے تھے اسے بھی عربیکہ کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ حدیث کا انکار کرنا بھرے پیٹ والے ناز و نعمت کے شدائیوں کا کام ہے جو آراستہ پلنگ یا تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھنے کی عادی ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں منکرین حدیث کے بانی عبداللہ چکڑالوی کی طرف بھی اشارہ پائے جاتے ہیں جو لفظ با لفظ پورے ہوئے۔ جن لوگوں نے عبداللہ چکڑالوی کو شیخ چنیوٹی کے طویل میں پلنگ پر تکیہ لگائے دیکھا ہے وہ آج بھی عینی شہادت دے سکتے ہیں کہ یہ حدیث لفظ با لفظ پوری ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مضمون وہی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مضمون وہی ہوتا تھا، ورنہ آپ کی پیش گوئی لفظ با لفظ پوری نہ ہوتی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانت پہنچے، وہ کہہ دے میں نہیں جانتا۔ ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل جس طرح ان حضرات پر فرض تھی، وہ برابر راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اسی طرح ان لوگوں پر بھی فرض ہے جن تک یہ حکم دوسروں کے واسطے سے پہنچتے ہیں۔ البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ واسطہ قابل اعتماد ہو۔ چنانچہ محدثین کے اصولوں کی روشنی میں جو حدیث صحیح یا حسن ثابت ہو جائے، اس کی تعمیل ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث کو سن کر یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، انکار اور تکبر کا اظہار ہے، گویا اس شخص کے نزدیک ارشاد نبوی کی کوئی اہمیت نہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں جو لوگ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کہیں وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ حدیث کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی قولی اور عملی تشریح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں حدیث کا انکار سب سے پہلے خوارج نے کیا، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بننے والے جانور سے آر پار ہو جاتا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کا نمبر ہے 1063، اور ابن ماجہ نے بھی بیان کیا ہے، ابن ماجہ کا نمبر ہے 13 نمبر۔ آگے فرمایا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ شرعی معاملات ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ دین کیا ہے۔ دین کے جو معاملات عبادات یا عقائدات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں اپنی رائے سے کمی پیشی کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 867، اور ابن ماجہ حدیث 14۔ دینوی معاملات مثلاً لباس کے مختلف انداز، کھانا پکانے کے علاوہ طریقے یا کاشتکاری کے جدید آلات کا استعمال، ان کا شرعی بدعت سے تعلق نہیں، لیکن ان میں وہ کام بہرحال منع ہوں گے جو شریعت کے بیان کردہ عام اصولوں کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً ایسا لباس جو پردہ کے بنیادی مقصد کو پورا نہ کرے یا غیر مسلمانوں کا لباس سمجھا جاتا ہو وغیرہ، وہ ناقابل قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ عمل قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی تردید اور اس سے منع کرنا چاہیے، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اور اس پر ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ وہ کام جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص وجہ سے اجتناب فرمایا ہو، حالانکہ آپ اس کی خواہش رکھتے ہوں،
وہ بنیادی طور پر جائز ہوتا ہے، جب وہ رکاوٹ دور ہو جائے تو اسے انجام دینا بدعت میں شامل نہیں ہوگا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورے ماہ رمضان میں نماز تراویح پڑھانے سے اجتناب تاکہ وہ فرض نہ ہو جائے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کو ایک نسخہ کی صورت میں جمع نہ کرنا، کیونکہ ہر وقت نئی آیات نازل ہونے یا کسی پہلی آیات کے منسوخ ہونے کا امکان موجود تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ امکان باقی نہ رہا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کا ایک مسند نسخہ تیار کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ نے نماز تراویح کا باجماعت اتمام کرنے کا حکم دیا۔ وَقُولُوا قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔